تو اب وہ قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي سَبَإٍ آیَةٌ، کہ یہ جو یمن کی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی. اب وہ کتنی سلطنت بڑی تھی؟ بہت بڑی سلطنت تھی، اور تھی ایک کونے میں، دنیا کے ایک کونے میں. یعنی نہ ترکی وہاں پہنچے، نہ ایران پہنچے، نہ ہندوستان، تھی کونے میں. انہوں نے کہا جی سانو کی نہیں پوچھنا ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، اللہ فرماتا ہے وہ قوم تھی تو وہ ملک تھی کونے میں. لَقَدْ كَانَ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، میں نے ان کے سامنے بڑے سائن رکھے ہوئے تھے کہ اگر تم نے غلطی کی تو میری پکڑ آتی ہے. مگر وہ اتنے اندھے ہو گئے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے نشانیاں سائن رکھے تھے نا، انہوں نے کبھی اس کی طرف غور ہی نہیں کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالت ان کی یہ تھی، میری کرم نوازی ان کے اوپر یہ تھی. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میں نے عقل اور شعور دیا، تو انہوں نے عقل شعور اپنا استعمال کر کے تو ایک ڈیم بنا لیا، اور اس زمانے میں وہ بنگلہ ڈیم سے بھی بڑا ڈیم تھا، اور قرآن میں اس ڈیم کا ذکر ہے. بہت بڑا ڈیم بنا لیا. اور یہی جو وینڈل فلپ ہے، اس نے اس کے سارے وہ آرکیالوجی سے اکٹھے کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کتمان آف شیبہ کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ ڈیم تھا، بہت بڑا ڈیم، اور اس کے اندر پانی اور زرخیز ہو گیا پورا ملک. اور جب وہ زرخیز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں جدھر وہ جائیں، اتنی رزق کی ان کے ہاں وسعت ہو گئی، اتنی وسعت ہو گئی کہ وہ شمار ہی نہیں کر سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من رزق ربکم، یہ میری دی ہوئی ہے، تم اسے کھاؤ پیو. لیکن ایک بات ہے، جتنا میں نے دیا ہے نا واشکروا لہ، اسے جر کے کھایا جائے. جر کے کھانے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بل بوتے کے اوپر کہیں ظلم شروع نہ کر دینا. اور آگے کمال لفظ ہے قرآن کا، کہا کہ بلدۃ طیبہ. اب وہ گٹ مٹ والی بات میں کرنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے وہ آپ کو صاحبزادہ افتخار الحسن کا واقعہ سنا ہے. بلدۃ طیبہ یہ قرآن کریم میں ایک خاص ٹرم ہے. اس کا جب کو بلد کا لفظ شاید قرآن میں آتا ہے تو کبھی کبھی آتا ہے بلدہ میتا. بلدہ میتا اس وقت قرآن میں آتا ہے کہ کسی علاقے میں بارشیں نہ ہوں، کسی علاقے میں نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے اور بارشیں نہ ہوں اور قحط پڑ جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے بلدہ میتا، کہ ڈیڈ سٹی جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سٹی. اور ایک قرآن کہتا ہے بلد طیب، اور پھر کہتا ہے بلد طیبہ. اب بلد طیبہ کا کیا میننگ ہے، یہ جو وینڈل فلپ ہے اس کا جو کچھ اس نے کہا ہے اور قرآن کریم کے اندر اور دیگر میں، اب ذرا اس کے دیکھیں. یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بلدہ طیبہ ایسے شہر کو کہتے ہیں جس میں لوگوں ایک بہت بڑا ملک ہو، بہت بڑا ملک ہو، اور اتنا بڑا ہو کہ 500 میل تک ڈرائیو کرتے جائیں تو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچے. ہزار میل ڈرائیو کرتے جائیں تو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچے. اور درمیان کے اندر فصلیں، سرسبز زمین، زرخیز، اتنا کچھ ہو کہ وہ ان کے ملک سے بڑھ کر اتنا ان کے پاس اللہ نے دیا ہو کہ وہ چاہیں تو پوری دنیا کی بھوک کو مٹا سکتے ہیں. کسی ملک کو کبھی اتنا ملتا ہے، جب کسی ملک کو اتنا مل جائے تو اسے کہتے ہیں بلد طیب. اور سارے موسم اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم ان کو عطا فرمائے. اور ایک بلد طیب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ملک جس کی وہاں کے رہنے والوں کے لیے حفاظت، پبلک کے لیے ایسا اہتمام ہو کہ بیماریوں سے حفاظت، علاج، معالجے کا اتنا وہاں پر ارینج ہو اس زمانے میں، یعنی اس وقت کی بات ہے، اتنا ارینج ہو علاج معالجے کا کہ کسی بندے کو بیمار ہونے کی فکر نہ ہو. یعنی وہ یہ سمجھے آج کے زمانے میں بیمار ہوا تو 99 اور یہاں دوسرا نمبر کا وہ بہت سہولیات ہیں. کوئی بندہ باہر نہ سوئے، ہر ایک کے لیے مکان، رہنے کی جگہ موجود ہو، اور روٹی کپڑا مکان، یہ تو اتنی ریسورسز ہیں ملک کے اندر کہ وہ سارے ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حفاظت بھی ان کو دی ہو، اور پھر ان کا بہت بڑا علاقہ ہو. اب یہ جو بلد طیب شام کا کہا گیا ہے، جنتان عن یمین و شمال، یہ یمن سے شروع ہوتے ان کے کاروبار، ان کی مارکیٹیں، ان کی منڈیاں، اور وہ ہندوستان تک، سیریا اور آگے ٹرکی تک وہ جاتے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، بہت بڑا کچھ، بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا. اب انہوں نے کیا کام کیا؟ ان کو کہا گیا تھا واشکروا لہ، مس یوز نہیں کرنا، اللہ کا شکر کرنا ہے. اب وہ ڈیم تھا وہاں پر اندر، تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاں کسی دوسرے ملک میں
کسی کے پاس کچھ ریسورسز یا چیزیں ہوتی تو یہ جا کر ان کو چھیننے کی کوشش کر لیتے. اب قرآن کی تعلیم کا سٹائل دیکھیں ذرا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَائِلًا الْأَرْضِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اب انہوں نے جو دوسرے علاقے تھے کسی کے پاس بھی کوئی چیز ہو تو ان کے اندر اتنا تکبر آ گیا کہ وہ کہیں کہ ان کے پاس یہ کیوں ہونی چاہیے. ربنا باعث بین اسفارنا, تو وہ کہیں خواہ وہ کتنی بھی دور ہے, یا اللہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ذرا دور دور ہمارا علاقہ وسیع ہو جائے اور جہاں بھی کسی کے پاس چیز ہو نا بس وہ ہماری ہو. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہوتی تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہ گیٹ پہ ربنا باعث بین اسفارنا وظلموا انفسهم, انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کی ضرورت نہیں. ربنا باعث بین, انہوں نے کہا جس کے پاس کچھ ہو یہی تو ظلم ہے. ربنا باعث بین اسفارنا وظلموا انفسهم. اچھا اب یہ لوگ جاتے وہاں پر دوسرے علاقوں میں پتہ کس نام پر جاتے, کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ تجارت کرنی ہے. ایک بار پھر سبحان اللہ تو بنتا ہے ویسے. انہوں نے کہا کہ تجارت کرنی ہے, ہماری منڈی ہے, اور ہر اس علاقے کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہتے جہاں ان کی پروڈکشن کی سیل زیادہ ہوتی تھی. ربنا باعث بین اسفارنا وظلموا انفسهم. اب وہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شکر کرتے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کسی بھی جگہ پر سارے لوگ غلط نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بھی قوم بگڑی ہوئی ہو مگر وہ جو قوم ہوتی ہے اس میں سارے لوگ بگڑے نہیں ہوتے.